ناظرین، 2009 کا سال بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک بڑا بدقسمت سال ثابت ہوا تھا۔ اس سال شیخ حسینہ صاحبہ نئی سرکار میں آئی تھیں الیکٹ ہو کے، اور اسی سال بنگلہ دیش کی جو بی جے پی ہے، جسے اس وقت بی ڈی آر کہا جاتا تھا، اس میں ایک خونی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بہت بڑا بھیانک قسم کا وہاں پر ایک حملہ ہوا تھا، سازش کی گئی تھی۔ اس حملے کے اندر 74 لوگ مارے گئے تھے، جس میں سے 57 جو تھے وہ بنگلہ دیش کی آرمی کے آفیسرز تھے۔ یہ سپاہیوں کی بات نہیں ہو رہی، آفیسرز کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ ایسا تھا جس نے نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کو ہلا دیا تھا۔ اتنی بڑی لیول پر ایک کارروائی ہوئی تھی جس کو شروع میں بغاوت کا نام دیا گیا کہ یہ میوٹنی ہوئی ہے، بغاوت ہوئی ہے فوج کے اندر، پاور اسٹرگل ہوئی ہے اصل میں۔ اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا شیخ حسینہ کی گورنمنٹ میں، اور اس انکوائری کمیشن نے اس معاملے کو کہا کہ یہ کوئی اندرونی چپکلش تھی فوجیوں کے درمیان، اور ایک بغاوت ہوئی جس کو کرش کر دیا گیا۔ لیکن اس انویسٹیگیشن کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی، اس کے اوپر ہمیشہ سے ہی بنگلہ دیش میں سوالات ریز ہوتے رہے کہ اس کمیشن نے تو بہت سارے اینگلز کو چھوا تک نہیں، ٹچ ہی نہیں کیا۔ انویسٹیگیشن کے بہت سارے اسپیکٹس ایسے تھے جہاں پر دھیان دینا چاہیے تھا، ایکسٹرنل جو کنیکشن ہے، ایکسٹرنل جو لنک ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ کیسی فائنڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے، جبکہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں انویسٹیگیشن کے جو کہ ابھی رہتے ہیں۔ لہذا شروعات سے لے کر ہی 2009 سے لے کر ہی بنگلہ دیش کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا تھا لوگوں کا جو کہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کوئی پراپر انویسٹیگیٹو یہاں پر کمیشن بنایا جائے جو کہ دیکھے اس کو کہ کیا ہوا تھا۔ البتہ شیخ حسینہ کی سرکار کے اندر ہمیشہ اس معاملے کو انڈر دا کارپیٹ دبایا جاتا رہا، لیکن جو ہی سرکار چینج ہوئی ہے تو جو شروعاتی کمیشنز بنے ہیں مختلف ایشوز کو لے کر، ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ تھا بی ڈی آر کا، اس پہ بھی کمیشن بنا دیا گیا۔ نا اس کا جو سربراہ تھا، جو بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے کمیشن کو، وہ بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درست بندہ رکھا گیا ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان صاحب۔ اب فضل الرحمان صاحب کی ہسٹری شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ کون ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہ اپنے دور کا دبنگ آفیسر رہا ہے۔ آپ نے انڈیا کی فلمیں دیکھی ہوں گی نا، بالی ووڈ میں سلمان خان کی دبنگ فلمیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہادر پولیس والا ہوتا ہے اور وہ جا کر تو ملک دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن یہ ریئل لائف میں دبنگ ہیرو رہا ہے فضل الرحمان صاحب۔ 2001 میں، اپریل 2001 میں انڈیا کی بی ایس ایف کی طرف سے فائر کھولا گیا تھا بنگلہ دیش کے اوپر۔ اس وقت یہ بی ڈی آر کی چیف تھے فضل الرحمان صاحب۔ اب میں ذرا ان کی ہسٹری بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے میں بات کرتا ہوں کہ ابھی تک کی فائنڈنگز کیا سامنے آئی ہیں۔ بہت بڑا انکشاف انہوں نے کیا ہے بی ڈی آر ریوولٹ کے حوالے سے، بہت بڑا انکشاف۔ لیکن اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب جو ہیڈ ہیں کمیشن کے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری جاننا ضروری ہے۔ ادھر سے ایک حملہ ہوا، جواب میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی وہاں سے آرڈر دے دیے کہ ایسی کی تیسی۔ انہوں نے بھی بنگلہ دیشی فورسز کو کہا کہ جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا ریسپانس آپ نے دینا ہے۔ ادھر سے بنگلہ دیش کی جو فورسز تھی انہوں نے بھی زبردست کر دیا، بی ایس ایف والے بھاگتے پھر رہے تھے۔ اپریل 2001، اچھا وہاں دوڑے لگ گئی نیو دلی کے اندر کہ یہ کیا ہوا، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں سے ریٹالیشن ہوگی۔ تو انڈیا بن گیا ان کا دشمن کہ یہ کیوں انہوں نے ریٹالیٹ کیوں کیا، اگر ہمارے والے کر بھی رہے تھے تو خیر تھا، انہوں نے کیوں وہاں سے فائر کھولا اور ریٹالیٹ کیا۔ اس پہ فرمائش کی گئی کہ ان کو ریموو کرو پاور سے۔ بی ڈی آر کا چیف تھا یہ، جیسے آج کل بی جے پی کے چیف کی پوسٹ ہوتی ہے نا، بڑی پاورفل پوسٹ ہے، یہ اس پوسٹ پہ تھے۔ تو وہاں سے فرمائش آتی ہے کہ ان کو ریموو کرو انڈیا سے۔ اپریل 2001 سے لے کر جولائی 2001 تک بڑی شدت کے ساتھ یہ ڈیمانڈ ریز ہوتی رہی انڈیا سے کہ ان کو ریموو کرے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات دیکھیے کہ جس بندے کو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تم نے اپنے ملک کی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو پوسٹ سے ریموو کر دیا گیا۔ 11 جولائی 2001 میں ان کو ریموو کر دیا گیا۔ اب یقینی طور پر آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس وقت پاور میں کون تھا۔ تو اس وقت پاور میں تھی شیخ حسینہ صاحبہ۔ یقینی طور پر اب آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ ان کو کیوں ریموو کیا گیا تھا اور انڈیا کی بات کیوں مانی گئی، ان کو ریموو کیا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات آپ کو بتا دوں، 11 جولائی 2001 کو ان کو ریموو کیا گیا پوسٹ سے۔ اس کے 4 دن کے بعد شیخ حسینہ نے ویسے ہی جانا تھا، ان کا جو ٹینیور تھا وہ 15 جولائی تک تھا۔ جانے سے 4 دن پہلے تحفہ دے کے گئی نیو دلی کو، وفاداری کا یقین دلاتے گئی، کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہونے والے تھے۔ تو ان کو لگا کہ نیو دلی مجھ سے خوش ہوگا، اور خوش ہو کے موگیمبو خوش ہوا،
تو باس انعام دیں گے، سردار خوش ہوگا، شاباشی دے گا، اس طرح کا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. لیکن کچھ ہوا نہیں. اس وقت تک بنگلہ دیش کی ڈیموکریسی تھوڑا بہت ٹھیک طرح سے کام کر رہی تھی، تو ان کو انڈیا کو خوش کرنے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے لیے. چاہتے تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے، کچھ بھی نہ کرتے، لیکن اس سے پھر آپ دیکھیں کہ سوورنٹی تو کمپرومائز ہو رہی تھی نا بنگلہ دیش کی، تو انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. تو اس بندے کو انہوں نے چیف لگایا ہوا ہے کمیشن کا، محمد یونس نے. ڈھونڈ کے انہوں نے ایک قابل بندہ جو کہ پریشر میں نہ آتا ہو، اس طرح کے بندے کو انہوں نے کمیشن کا ہیڈ بنایا، کیونکہ یہ سینسٹیو کیس ہے. اس کیس کے اوپر کام کرنے والا جو بھی بندہ ہوگا نا، اس کے اوپر یقینی طور پر دباؤ آئے گا، باہر کا بھی اندر کا بھی. تو انہوں نے ایسے بندے کو رکھا ہے جو کہ دباؤ کو ہینڈل کرنا، پریشر کو ہینڈل کرنا جانتا ہو. اب فضل الرحمان صاحب ایک جگہ پر کسی گیدرنگ میں گئے. بی ڈی آر ریوولٹ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی. اس ملاقات کے اندر انہوں نے لیکن انیشیل جو انویسٹیگیشنز ہیں نا، اس کے حوالے سے ہی بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کر دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اس کو میوٹنی کہتے ہیں، لیکن یہ میوٹنی نہیں تھی، بغاوت نہیں تھی کوئی عام طرح کی، یہ سازش تھی اصل میں. لیکن ساتھ انہوں نے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کی، اس سازش کے اندر اندرونی لوگ ملوث تھے، پلس باہر کے لوگ بھی ملوث تھے. ایکسٹرنل جو لنکس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اس ریوولٹ کے اندر. یہ ایسے عام طرح کی جو بغاوتیں ہوتی ہیں اس طرح نہیں تھی، یہ ویل پلانڈ ایک سازش تھی جس کا مقصد اصل میں بنگلہ دیش کی فوج کے ساتھ جو لوئل لوگ تھے، جو آفیسرز تھے لوئل، ملک کے ساتھ جو لوئل تھے، ان کو قتل کرنا اس سارے واقعے کا آبجیکٹو تھا. یعنی یہ جو 57 آفیسرز کو شہید کیا گیا، اصل میں یہی ٹارگیٹ تھے. انہی کو ختم کرنے کے لیے اور فوج کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اور فورسز کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا کھیل رچا گیا. اور اس کے اندر اندرونی لوگ بھی ملوث تھے، باہر کے لوگ بھی ملوث تھے. ناؤ انویسٹیگیشن ابھی تک چل رہی ہے. شیخ حسینہ صاحبہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جا کر تو انٹرویو کرنا ہے، تو ہم ان کو بولیں گے انڈیا کو کہ یا تو ہمارے حوالے کرو، اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بندے وہاں آ جاتے ہیں، ہمیں ایکسس دیں وہاں تک، ہم نے پوچھ گاچھ کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے کہ آپ نے فلاں اسٹیپس کیوں اٹھائے یا کیوں نہیں اٹھائے. بہت سارے کویسچنس آپ کے اوپر ریز ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح کے ایکشنز کیوں لیے یا کیوں نہیں لیے. تو بہت سارے جو کویسچنس ہیں شیخ حسینہ کے لیے انہوں نے ریڈی کیے ہوئے ہیں، اس کا جواب وہ شیخ حسینہ سے چاہتے ہیں. اب انڈیا اگر ان کو ایکسس دیتا ہے شیخ حسینہ تک تو یہ وہاں پر جا کر پوچھیں گے ان سے، اگر نہیں دیتا تو شیخ حسینہ کی حوالگی کا یہ مطالبہ کریں گے. بنگلہ دیش نیوز 24 نے اس بہت بڑی خبر پہ رپورٹ کیا ہے کہ no mutiny in BDR. It was a conspiracy to kill army officers, says probe commission chief. The army was just watching and local and foreign conspirators carried out the massacre, he says. جنگ پالیسی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ بالکل اس کا ریپیٹ ہوا. فوجی اپنے جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، they were on guard، لیکن ان کے اوپر پھر حملہ کیا گیا. ان کو کوٹ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نیوز 24 کہتا ہے کہ it's not a mutiny. It was a conspiracy to kill the officers. BDR has been weakened by it. Its name has been changed. The army has been weakened. The country has been weakened. Many people still say India is involved. Many of us may have an opinion. I want to say one thing for the sake of an impartial investigation. It won't be enough to just say India is involved or a general is involved. There has to be evidence against them. Big or small, it doesn't matter. But the proof is a must. A lot will depend on that. یعنی ابھی تک انہوں نے آفیشلی انڈیا کا نام نہیں لیا، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن یہ سرٹن ہے کہ باہر کا کوئی لنک تھا. اب اس میں دیکھیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں شیخ حسینہ کی کس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں. باہر کی مدد اگر لی ہوگی انہوں نے تو کس ملک کی لی ہوگی، تو اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ. لیکن جب تک آبویسلی انویسٹیگیشن فائنلائز نہیں ہو جاتی تو یہ بھی اس کا نام نہیں لے سکتے ملک کا. لیکن آف کورس الٹیمیٹ جو بینیفیشری تھی اس سارے واقعے کے، یہ وہی تھے شیخ حسینہ صاحبہ والے. فوج ویک ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں باقی کے تمام جو ادارے تھے وہ ہائی جیک ہو گئے ملک کے. الیکشن کمیشن ہائی جیک ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہائی جیک ہو گئے، اور پھر ان تمام اداروں کو استعمال کیا جانے لگا تھا ملک کی دوسری پارٹیز کے اگینسٹ. تو ابھی کتاب کا کور، یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کتاب کا کور انہوں نے لانچ کیا ہو. کور دکھایا لوگوں کو، صرف اندر پوری فلم آنا باقی ہے. ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے. اس ٹریلر میں یہ کنفرم کر دیا گیا ہے
کہ باہر کی سازش تھی اس واقعے کے اندر، یہ صرف اندرونی سازش نہیں تھی یا میوٹنی نہیں تھی یہ ایک طرح کی، یہ ویل پلانڈ سازش تھی، اس میں لوکلز بھی ملوث تھے، باہر والے بھی ملوث تھے۔